لوگ جانتے ہیں اکثر و بیشتر آج معراج کی رات مناتے ہیں. انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا گیا اور نماز کا تحفہ دیا گیا. لیکن یہ بات 26 رجب کو ہی ہے، اس کی کوئی دلیل اکثر و بیشتر کتابوں میں نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے، جہاں ہم لوگ معراج شریف کو مناتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے ہیں، بہت سارے لوگ 22 رجب کو بھی عمرے کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ایریے میں کنڈوں کی عید بہت مشہور ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں کچھ جھگڑا فساد کا معاملہ ہوا تھا. چونکہ اب پورا واقعہ بولنا ضروری نہیں ہے، صرف اتنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی ہی کے اندر یہ بتائے تھے، یہ بولے تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے نسبتی برادر، قرآن کے سب سے پہلے لکھنے والے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبت کرنے والے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام کا گورنر بنایا گیا. لیکن چونکہ ارتداد کا اور بہت سارے فسادات کا معاملہ تھا، لوگوں میں ایک انتشار تھا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر آدمی تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کے اتنی محبت اور اتنا قربت کا معاملہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی پیشن گوئی کر دیے تھے کہ معاویہ میرے شیروں میں سے ایک شیر ہے. جیسا حضرت علی سے کہا تھا کہ علی بھی میرا ایک سیدھا ہاتھ ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی کہا تھا کہ یہ میرا ایک شیر ہے. اور تقریباً دنیا کی کامیابی کا حصہ اس کے حصے میں آئے گا. سب سے پہلے سمندر کا جو فوج کا معاملہ ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوا تھا. اکثر و بیشتر دنیا کا حصہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے خاطر لڑے، جنگیں لڑی، اللہ نے ان کو کامیاب کیا اور اسلام کے اندر داخل فرمایا. چونکہ ایک آدمی تھا یہودی، بہت چالاک. یہ بات میں آپ کو کئی مرتبہ میں اپنے بیان میں بولتا ہوں. یہودی لوگ اتنے چالاک ہوتے ہیں اور اتنے ہوشیار ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ مسلمانوں کے دشمن ہی نہیں رہے بلکہ انبیاء کے بھی دشمن رہے ہیں. وَيَقْتُلُ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھی وہ بغیر کسی اس کے قتل و غارت گری کے اندر اتارے. 1 لاکھ سے زیادہ حضرات انبیاء بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں. تو تقریباً لوگوں کو حضرات انبیاء علیہ السلام کو یہ لوگ جو تھے یہودی لوگ یہ قتل و غارت گری کریں. یہاں تک کہ آخری نبی جو بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو بھی ایک الزام کے تحت، حالانکہ وہ ملزم نہیں تھے، وہ الزام تراشی کا معاملہ ان کے اوپر تراشا گیا
میں کئی مرتبہ آپ کے سامنے یہ واقعہ بتایا، یہاں تک کہ ان کو 30 سال کی عمر میں ان کو بادشاہ کی نگاہ میں بہت برا بھلا کہا گیا، اور پھر ان کو سولی پر لٹکانے یا ختم کرنے کا مسئلہ ہوا، یہاں تک کہ اب اللہ تعالیٰ نے نشان قرآن میں بتایا کہ یہ لوگ آپس میں ایسا مشورہ کرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا جائے۔ ان کا عقیدہ ہے، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، حالانکہ قرآن کہتا ہے سولی نہیں دی گئی، جس کمرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بند کر دیا گیا تھا وہ کمرے میں وہ آدمی جو ان کو مشورہ دیا تھا کہ ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے اور ایسی سزا دی جائے کہ آنے والی دنیا یاد رکھی جائے۔ اچھا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کو سولی کیوں دی گئی، وجہ کیا ہے؟ اس کی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کے خلاف تھے، انہیں اپنے آپ کو خدا کہتا تھا یا خدا کا بیٹا کہتا تھا یا کچھ اور بولتا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولتے تھے کہ نہیں، ویسا معاملہ نہیں ہے، خدا تیرا بھی اور میرا بھی سب کا ایک ہے، ہم سب خدا کی پروردگار میں بندگی کرنا ہے، ہمارا پروردگار اللہ ہے۔ اب اس بات پر وہ بادشاہ کے سامنے جھکانا یا جھکنا یا اس کی ہاں میں ہوں ملانا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بالکل خلاف تھا۔ ایک دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی میں کبھی بھی مکان نہیں بنائے، کبھی مکان نہیں بنائے، کئی درخت کے آڑ میں سو گئے، کئی پتھر کے آڑ میں سو گئے، رات ہوتی تو کبھی بارش ہوتی تو کسی درخت کے نیچے جو ہے اپنا سہارا لیتے تھے، جب تک ماں تھی حضرت مریم علیہ السلام ان کے ساتھ میں رہے، جب ماں کا انتقال ہو گیا یہ تنے تنہا اکیلے رہ گئے، چونکہ ان کی 30 سال کی عمر تھی، اس عمر کے اندر ان کو بہت ساری تکلیفیں دی گئی، بلکہ شہر بدر کر دیا گیا، لوگ جو ہے ان کو بالکل انہیں ایسا کر دی بیکاٹ کہ بھئی آپ ہمارے درمیان میں اس واسطے نہیں رہنا، جب بادشاہ کے تم نہیں ہوئے تو ہمارے کیسے ہوتے؟ تو یہ بات خیر ان کے جگہ پر موجود ہی ہوگی، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے میں تو اپنا مکان بنایا ہوں، نہ اپنا کوئی ٹھکانہ کرتا ہوں، میں تو اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں، میں تو چلتے رہتا ہوں۔ تو وہ چلتے رہتے تھے اور دین کی باتیں بولتے رہتے تھے۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف میں اب وہ بادشاہ کے کچھ لوگ جو اس کے پٹھو کہلاتے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بھی کچھ لوگ ان کے ساتھ میں جو تھے، دوست ان کے یا ان کے وہ شاگرد تھے، ان کو حواریین کا لفظ دیا ہے قرآن، قال الحواریون نحن انصار، وہ قرآن میں لفظ ہے اس کا، حواریین کے معنی دوست یا ان کا ساتھ دینے والے، ایسے 12 آدمی تھے، 12 عیسیٰ علیہ السلام کے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ 12 آدمی پر پورا اعتماد اور یقین کرتے تھے کہ یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے شاگرد ہیں، یہ میری راز کی باتیں کسی اور کے سامنے نہیں بتاتے ہیں، لہذا جو بھی بات ہوتی تھی ان کے سامنے بولتے تھے۔ لیکن اس میں سے ایک تھا جو بادشاہ کی باڑوں میں آیا، اس کا نام تھا یہود البرائٹ، اس کا نام لکھا ہے، وہ بادشاہ کے باڑوں میں آیا، اس زمانے کے 30 روپیے لکھا ہے اس کے اندر، 30 دینار ہے یا 30 روپے، بہرحال 30 روپیوں کے عوض میں انہیں بک گیا، بک کر بولا کہ میں اس کی پوری حقیقت بتا دیتا ہوں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام چونکہ دوست تھا، قریب کا آدمی تھا، تو انہوں کہاں ہے، کدھر ہے، کیا کر رہے ہیں، کیا حساب، یہ پورا وہ بادشاہ کو بتا دیا۔ چنانچہ بادشاہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا کہ بھئی آپ کو جو ہے میرے خلاف ہونے کی وجہ سے آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے، آپ کو ہمارے اس مشورے سے جو لوگ بولتے ہیں وہ مناسب آپ کو سزا دی جائے گی۔
चुनाचे रमजान का मौसम था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार किया गया और लेकर आके कमरे में बंद कर दिया गया। अब उस कमरे में जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बंद कर दिया गया, तो आपस में लोग मशवरा करने लगे कि इनको क्या सजा देना चाहिए। इन्हें बादशाह बोला कि भाई मैं सजा देने के बजाय, इन्हें अपने आप को मैं बादशाह समझता था, मैं बहुत बड़ा बादशाह हूँ, एक छोटे आदमी को सजा मैं नहीं देता, तुम लोग दे दो। चुनाचे आपस में लोग बैठ के मशवरा करें कि भाई इनको क्या सजा देना। तो अभी एक आदमी बोला इनको कत्ल कर देना, तलवार से उड़ा देना। बाद लोग बोले नहीं इसको जला देना, बाद में बोले नहीं हाथी के नीचे डाल देना। जैसे जैसा वो लोगों का मशवरा हो, उसमें से एक था वो कहने लगा नहीं ऐसा नहीं करना, इनको जो है सूली पर लटका देना या स्लैब पर एक लकड़ी बना देना, लकड़ी के ऊपर इनको कीले मारकर ठोक के इनको चौरस्ते पर रख देना, जान इनकी चले जाए और सड़ के ये मुर्दा गिर जाए। ये मशवरा उसने दी। तो इस मशवरे को लोग खुद पास कर दिए। तो अब वो चूंकि कमरे में बंद थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, तो अब ये आदमी को बोले कि भाई अच्छा ठीक है, वो कमरे में बंद है, उन्होंने चलो लेकर आओ जाके। चूंकि हिम्मत वाला भी था, इन्हें ताकत वाला भी था और मशवरा इन्हें दिया था। इन्हें जब गया तो अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बजरिए फरिश्तों के ऊपर उठा लिया, कुरान में मौजूद है। और उसके जो चेहरा था वो ईसा अलैहिस्सलाम से मिलता जुलता था, क्योंकि उस जमाने में लाइटा वगैरह का मसला नहीं था, रोशनी वगैरह का मसला नहीं था। तो काफी देर हो गई, कमरे में से बाहर नहीं आया। तो अब ये लोग बोले कि भाई क्या हो गया, पकड़ के लाओ। बोले तो अंदर ही गया होने भी। अब जब अंदर गए तो ईसा अलैहिस्सलाम तो चले गए थे ऊपर आसमानों के ऊपर, और ये आदमी वहां पर था। इसको पर लोग पकड़े, वही कहाँ है हमारा आदमी, कहाँ है? क्योंकि अल्लाह इसके चेहरे को ईसा अलैहिस्सलाम के चेहरे में जो मिलता था वैसे ही बना दिया, या उनके जो है दिलों के अंदर ये बात डाल दिया कि यही ईसा है। चुनाचे वो लोग बार बार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उससे पूछते रहे, बता हमारा आदमी कहाँ है, बता हमारा आदमी कहाँ है। तो ईसा अलैहिस्सलाम तो थे नहीं, वो उनका आदमी था। कहने लगा मैं तुम्हारा ही आदमी हूँ, मेरे को नहीं पहचानते तुम लोग। कहने लगे तू जो बातें बना रहा है, हमारे आदमी को या तो तू खा गया, या तो कहीं दफन करके रान मार के दफन कर दिया, या उसको कुछ कर दिया तू। बहरहाल ये सारी बातें हुई। तो कहा कि भाई ये बात मामला जो है बिल्कुल संगीन है, लिहाजा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जगह पर उसको पकड़ कर लाया गया, और जैसा उन्हें मशवरा दिया था उसको खुद ही वैसा किया गया। अरबी में एक मिखाला है, मन हफर बीरन लिअखी फखद वक़ा फी। तुम्हारे ताल्लुक से मैं अगर बुरा सोचूंगा, जैसा बुरा सोचूंगा वैसा ही अपने आप का भी मामला होगा। दूसरे को गड्ढे में डालने की फिक्र करेगा तो खुद गड्ढे में गिरेगा। चुनाचे उसने खुद मशवरा दिया था, लकड़ी पर इनको कीले मार के ठोक कर इनको चौरस्ते पे ठहरा करना, सड़ने तक इनको वही रखना, यहाँ तक के लोगों को मालूम होना कि बादशाह के खिलाफ करने वाले को क्या सजा मिलती है। लिहाजा हुआ वैसा ही, लेकिन अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया। ये कुरान में मौजूद है, हदीस में भी मौजूद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है। तो मेरा बोलने का मकसद ये है कि ये यहूदी लोग हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम का बगैर किसी हक के कत्ल गारतगिरी का मामला ये करे हैं, तो इन पर कभी भी किसी किस्म की कोई भी दुआ नबियों की नहीं, अल्लाह की भी नहीं है, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी
بد دعا کیے ہیں، اللہ ان لوگوں کو نیست و نابود کرے جو میرے بھائیوں کو یعنی نبیوں کو قتل و غارت گیری کرے اور برا بھلا کہتے ہیں۔ بہرحال وہ واقعہ وہاں تک ختم کر دیں گے۔ تو اب اس میں سے ایک آدمی تھا یہودی، اس کا نام ہے عبداللہ بن سبا، سبا کا بیٹا ہے اور بڑا ذہین، بڑی چالاک۔ اب یہودی قوم بہت چالاک ہوتی ہے، تو وہ بڑا چالاک تھا۔ وہ کہا کہ یہ پہلے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ لوگ اگر صحیح نبی کے باروں میں نبی کے باتوں پر عمل کریں گے تو یہ پورے کے پورے لوگوں کی دنیا اور دنیا کی سب چیزیں ان لوگوں کے حوالے ہوں گے۔ جیسا قرآن نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو مان کر ایمان لا کر صحیح عقیدے کے ساتھ زندگی گزارو گے، ساری چیزیں سب تمہاری ہیں، گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج کہ ہم اگر حق پر ہیں تو پھر اللہ ہماری ہی کامیابی کا معاملہ کرے گا۔ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ بہت ہماری نصرت اور مدد کرے گا، بہت جلدی ہماری نصرت کا معاملہ کرے گا۔ وہ معاملہ ہو بھی رہا ہے۔ ظاہری اعتبار سے آپ کو اخبارات میں، میڈیا میں، وائرل پر شاید کو محفوظ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور پھر کیسا سمجھیں گے؟ چونکہ اللہ والوں کی بد دعا ہے، اللہ کی بھی بد دعا ہے، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بد دعا کی ہے۔ بہرحال تو اب یہ جو عبداللہ بن سبا ہے، یہ بہت بڑا چالاک یہودی تھا۔ اس نے دیکھا کہ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں خلیفہ چہارم بنے، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ چنا گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے گورنر تھے۔ چنانچہ یہ دیکھا کہ بھی آپس میں ان لوگوں میں جھگڑا اور فساد کیسا پیدا کرنا تاکہ یہ لوگ آپس میں جھگڑتے رہے، یہ لوگوں کا جھگڑا کرنا کوئی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ہم کامیاب رہیں گے۔ چنانچہ آپس میں جھگڑا لگانے کے لیے اس زمانے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے وہ فتنہ انگیز آدمی تھا، وہ شروع کر دیا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، سیدھا جا کر کہنے لگا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت حضرت علی کروائے ہیں۔ یعنی یہ لوگوں کے اندر فتنہ فرق پیدا کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس طرح سے آپس میں لڑانا، آپس میں جھگڑا کرا کے لوگوں کو جو ہے پریشان کرنا اور خود اپن سیف لینا، یہ لوگوں کی ایک عادت ہے، یعنی یہودیوں کی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایسا تو نہیں ہو سکتا، کہا کہ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر واقعی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت حضرت علی کرے ہے تو پھر میں حضرت علی سے بدلہ لوں گا، حضرت علی سے بدلہ لوں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس زمانے میں اللہ نے اتنی طاقت بھی دیا تھا، اتنا ذہن بھی دیا تھا کہ سامنے والے کو دیکھ کر اس کے انداز چہرے سے اس کے دل کی حقیقت بتا دیتے تھے، اللہ ویسا دیا تھا ان کے اندر۔ یہ بات جہاں ایک صاحب آ کر کہنے لگے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تعلق سے کچھ ذرا بدلے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، تو حضرت علی کہنے لگے انہوں تو بدلنا بات کی بات ہے مگر تم تو بدل گئے، تم تو بدل گئے۔ وہ آنے والا کہا حضرت میں کیسے بدل گیا؟ کہا بدلی ہوئی بات تو تم بتا رہے، انہوں تو نہیں بتایا، تم بتائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھوڑا بھی بیر تو نہیں آیا،
کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت ام حبیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ہے. یہ ابو سفیان کی بیٹی اور حضرت معاویہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، صحابی رسول ہے. چنانچہ آپس میں اتنی محبت کا معاملہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب تھے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پہ جا کے کھانا کھاتے تھے. ایک وقت آیا دونوں نے آپس میں جھگڑا، حضرت معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جھگڑا ہوا. لمبا چوڑا واقعہ ہے وہ. چنانچہ یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں کھانا کھاتے تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. کسی کہنے والے نے کہہ دیا کہ تمہارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں یعنی حضرت علی کے پیچھے معاویہ رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو چونکہ صحابی رسول تھے، کسی سے ڈرنے والے تھوڑے تھے، وہ تو اللہ سے ڈرنے والے تھے. ان سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بلائے، دسترخوان پہ بیٹھے، بلا کر کہنے لگے اے طلحہ میں ایک بات پوچھوں؟ کہا کہ ہاں بولو. آپ نماز حضرت علی کے پیچھے پڑھتے ہو اور ہمارے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہو؟ کہا تمہارے دسترخوان کا کھانا اچھا دکھتا اس واسطے یا کھاتا ہوں، اور نماز ان کی اچھی دکھتی ہے اس وجہ سے ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. اب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس وقت میں شہادت کا معاملہ ہوا، حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دونوں کا جھگڑا ہوا، اس کو کہتے ہیں جنگ صفین. اس جنگ میں قریب 6000 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے تھے. تو اس شہادت میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارے گئے، یعنی شہید ہو گئے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ کا ایسا ہاتھ لے کر اپنے سینے پر رکھ کر کہنے لگے کیا ہی اچھا ہوتا کہ حضرت طلحہ کی جگہ پر حضرت علی شہید ہو جاتا، اس واسطے کہ میں تمہارے اس ہاتھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیکھا تھا. اتنی محبت باوجود ہے کہ سب یعنی دسترخوان پہ کھانا کھانا، ان کے پاس جانا، ان کی بات کرنا، سب کبھی کبھی جنگ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے. تو میں ساری باتوں کا لب آگے آپس میں جھگڑا حضرت معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی نہیں ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہکایا گیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں شریک ہے. بہرحال یہ ساری باتوں کا بات یہ ہے کہ آپس میں جھگڑا کرائے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حکومت کا باغ ڈور سنبھالنے کے لیے کہ بھئی حکومت کا معاملہ ہے، صحیح بات حکومت کی کرنا ہے، لہذا حضرت علی کا معاملہ اگر واقعی صحیح نکلا تو حضرت علی سے ہم بات کریں گے. چنانچہ حضرت علی کو ایک خط لکھ کر بتائے کہ اے علی اگر واقعی تم غلطی پر نہیں ہے تو جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے ہیں وہ آدمیوں کو گرفتار کر کے یا آپ کے پاس نہیں رکھتے یا نہیں سزا دے تو میرے پاس بھی جاؤ اور مناسب سزا دے دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا کہنا تھا کہ بھئی سزا کے مستحق تو خیر بات کی بات ہے، لیکن گرفتار کرنے میں اور ان کو پکڑنے میں مجھے تکلیف نہیں ہے، میں آج ہی پکڑ سکتا ہوں، لیکن پوری طریقے سے مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کون اس کے اندر ملوث ہے. یہ بات چلتے رہی تو آپس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو
اس زمانے میں ایک اور جو ہے لیفٹیننٹ جنرل تھے عمر ابن العاص بن اللہ تعالیٰ، یہ بھی ایک ملک کے یعنی ملک جو ہے اس کے جو ہے وہ گورنر تھے، تو ان کو تینوں کو یہ تھا، پورے کے پورے اہل عرب لوگ یہ طے کر دیے کہ ان تینوں کو بھی قتل کر دینا چاہیے، لہذا تینوں کو مارنے کے واسطے تینوں چلے گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور وہ صحابی بھی عمر ابن العاص شہید ہو گئے۔ حضرت معاویہ بچ گئے کیونکہ بیمار تھے، وہ مسجد کو نہیں آئے تھے۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے کہ بھئی ان کی طرف جو لوگ تھے ان کا گروپ بن گیا شیعوں کا خلاف، یعنی شیعہ جو ہے نا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بنے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافق بنے۔ بہرحال میں پورا قصہ اس واسطے مختصر کر دیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 22 رجب کو ہوئی، یہ بات بتانا تھا اصل میں، 22 رجب کو ہوئی۔ تو جہاں 22 رجب کو ہوئی تو شیعہ پورے لوگ اعلان کرے کہ آج ہم کو جو پکانا ہے، جتنا کھانا ہے، جتنی خوشی منانا ہے آج بنانا ہے، اس واسطے کہ ہمارا دشمن آج چلے گیا۔ کنڈوں کی جو رسم ہے، عید ہے، وہ ہماری نہیں ہے، شیعوں کی ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خوشی میں منایا گیا ہے۔ اور پھر لوگوں کو جمع کر کے لوگوں میں ایک آپس میں جو ہے یہ کرنا، معاملہ کرنا، ان لوگوں کا ایک کام تھا، یہ کر دیے۔ چنانچہ میں اصل بات بتانے کا ہے کہ یہاں پر معراج کے تعلق سے کوئی کتاب میں بھی یہ بات معلوم یعنی مستقل طریقے سے مصدقہ نہیں ہے کہ 27 رجب کو ہی ہوئی، 26 رجب کو ہی ہوئی، 22 رجب، کوئی مصدقہ تاریخ نہیں ہے۔ لہذا یہ شیعوں کا کھیل ہے، جو عید منائی گئی ہے یا عید کا جو ہے معاملہ رسم رچایا گیا ہے، اس واسطے ہمارے علماء حضرات اس جمع ہونے کو بدعت کہتے ہیں، اس جمع ہونے کو مناسب نہیں سمجھتے، چونکہ لوگ جمع ہوتے ہیں اسی لیے ان کے سامنے دین کی بات کرنا ہے۔ چنانچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے جبرائیل علیہ السلام لے کر بیت المقدس پہنچے، وہاں پر نماز ہوئی، پورے انبیاء علیہ السلام کی نماز ہوئی، وہاں سے آسمانوں پر پہنچے، اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب واپس آنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میری امت بڑی مشکل سے 2 وقت کی نماز نہیں پڑھتی، تمہاری امت 50 وقت کی نماز کیسے پڑھے گی؟ چنانچہ اس میں لکھا ہے کتاب میں، پھر اللہ کے پاس گئے، پھر جو ہے معاملہ جو ہے پیش ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے شاہ نے 50 کے اوپر سے ایک نقطے کو ہٹا دیا، 5 باقی رکھ دیا، کہا کہ 5 بھی اگر پڑھے تو ہم نقطہ نوازیں 50 کا ثواب دے دیں گے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آ کر کہنے لگے کہ بھئی 50 نمازوں کی جگہ پر 5 نمازیں مجھے مل گئی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بولے وہ بھی نہیں پڑھتے، تمہاری امت وہ بھی نہیں پڑھتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر نہیں پڑھتے تو الگ بات ہے، اگر میں جاؤں گا تو وہ بات بھی میرے ختم ہو جائیں گے، میرے کو جو ہے تو پھر میں جو ملنا تھا وہ ختم ہو جائے گا، پھر میں نہیں جاتا۔ بعض جگہ لکھا ہے مجھے شرم آنے لگی، بعض جگہ لکھا ہے کہ میں اب نہیں جاتا۔ تو بہرحال حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا تحفہ لے کر آئے تو میں گزشتہ جمعہ میں بھی یہ بات بتایا تھا کہ بچے عید کے دن کپڑے پہن کر میٹھا کھا کر جیسا ناچتے ہیں، ویسا صحابہ کے اندر ایک جوش تھا،
وہ خود بخود ناچنے لگے یا کھیلنے لگے تو سامنے والے لوگ کہنے لگے کہ بھئی یہ دیوانے تو نہیں ہو گئے، روزانہ یہ لوگ تلوارہ اور یہ لوگ جو ہے اپنے اقتصادیات، دھوپ، پریشانی وغیرہ کے بارے میں فکر کرتے تھے، آج کیا بات ہے ناچ رہے ہیں۔ تو ایک رائٹر جو اس زمانے کا یہودی رائٹر لکھا ہے، ارے مسلمانوں، جو تاریخ تم کو نماز کی ملنے کی اگر وہ ہم کو ملتی تو ہم سب سے بڑی عید مناتے، کیونکہ جو چیز جہاں اللہ کسی سے نہیں ہوتا وہ نماز کے ذریعے سے ہوتا ہے، یہ بات بتا دیا تو الحمدللہ آج تم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو تحفہ نماز کا ذریعہ تمہارے کو ملا ہے، جو کسی سے نہیں ہوتا اللہ تمہارے نماز کے ذریعے سے سب کچھ کرا دیتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کے بارے میں بہت ساری چیزیں اس کے بارے میں کہی جاتی ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کرنے سے پہلے، ہاتھ گرنے سے پہلے اللہ میاں دعا قبول کرتے، خچر زندہ ہو گیا، بچہ زندہ ہو گیا، جی حالات صحیح ہو گئے، بارش ہونے لگی، یعنی جو چیز اللہ سے مانگتے ہیں وہ اللہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ اسی لیے کلام پاک میں یہ بتایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم نماز کے ذریعے سے اللہ سے مانگو، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ مانگو، پھر تو اللہ دینے کا ہے۔ مگر میں یہ بات بولتے بولتے جمعہ میں رہ گیا تھا کہ نماز بھی نماز ہونا چاہیے، نماز بھی نماز ہونا چاہیے۔ نماز ہی ہماری اگر صحیح نہیں ہے تو پھر وہ نماز ہماری کیا اللہ کی مدد کو لا سکتی ہے، کیا ہماری مدد کرا سکتی ہے۔ نماز اگر واقعی نماز ہو گئی تو کہا 2 رکعت نماز پڑھ کے لوگ، پہلے کے صحابہ اکرام نہیں بلکہ اولیاء اکرام بہت سارے لوگ آج بھی موجود ہیں، آج بھی اپنے نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے منوا لیتے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستوں، اگر آج ہم لوگ اپنی نماز کو صحیح کر لیں گے، جیسے میں عموماً بولتا ہوں، بھئی گاڑی لے لیے، ایک 30-35 لاکھ روپے کی گاڑی لے لیے اور اس میں سے ایک وال چلے گیا، ہوا نکل گئی، پنکچر نہیں ہوئی، وال نکل گیا یا پنکچر ہو گئی، کیا بھائی گاڑی چلے گی تو آپ تو بولیں گے نہیں چل سکتی صاحب جب تک کہ اس کا جو ہے وال صحیح نہیں کریں گے یا پنکچر صحیح نہیں کریں گے۔ ایک معمولی پنکچر سے 30-35 لاکھ کی گاڑی ٹھہر سکتی ہے، تو بھلا بتائیے ہماری نماز میں اگر ایک نہیں بلکہ کئی پنکچراں ہوئے تو کیا نماز چل سکتی ہے؟ کیا نماز قبول ہو سکتی ہے؟ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں تو سر سے ایک بالش اوپر بھی نہیں جاتی، وہ واپس کر دی جاتی ہے۔ تیری نماز ہمارے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ تیری نماز اگر ہوتی تو پھر کچھ نہ کچھ اختلاف ضرور ہوتا۔ جس وقت میں حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا، یہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی شاگردہ ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، بہت بڑے اللہ والے بندے ہیں، تابعی ہیں۔ چنانچہ یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، میں تیرے گھر کی زیارت کرنے کے لیے جاؤں گا تو ہر قدم پر 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے جاؤں۔ تو کہا بصرہ سے نکلے، بصرہ میں تو عراق میں ہے، عراق سے نکلے 2 رکعت یعنی 2 قدم چلتے تھے، 4 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، چنانچہ یہ بات سنے ان کے شاگرد حضرت رابعہ بصریہ، تو انہوں بھی نکلے جا اللہ کے گھر کے کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے کے لیے۔ تو جس وقت میں حضرت بصری رحمت اللہ علیہ کعبۃ اللہ کو پہنچے
تو کعبۃ اللہ غیب. اب آپ بولیں گے کعبۃ اللہ غیب وہ تو کہاں گیا؟ کعبۃ اللہ گیا کہاں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے شکل غائب نہیں ہوئی، حقیقت غائب ہو گئی تھی. حقیقت غائب ہو گئی تھی، اس کے اندر سے جو نورانیت تھی وہ ختم ہو گئی تھی. اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کر تیری عبادت کے ساتھ میں آ رہا ہوں، مگر یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہاں کی نورانیت اور حقیقت کہاں چلے گی. تو غیب سے آواز آئی، ارے تو نماز میں آ رہا ہے، تو نماز میں آ رہا ہے، لیکن میری ایک بندی نیاز میں آ رہی ہے، عشق اور محبت میں آ رہی. وہ کون تھی؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ. کہا کہ وہ نورانیت ان کے پاس گئی ہوئی ہے. تو معاملہ یہ معلوم ہوتا ہے دل کی حقیقت کا معاملہ اللہ کے یہاں پر قابل قبول رکھتا ہے. ظاہری شکل اور اعتبار سے بھی خیر اپنی جگہ پر ہے، لیکن حقیقت میں دل کا معاملہ ہے. جب آدمی دل سے خداوند قدوس کی عبادت میں لگے رہتا ہے اور پھر نماز بھی اپنے صحیح انداز سے ادا کرتا ہے تو پھر وہ نماز بنتی ہے. نماز کے صحیح معنی ٹیڑھی چیز کو سیدھا کرنے کے ہیں. صحیح معنی جیسا لوہے کو ٹیڑھا ہو جانے کے بعد میں آگ کی بھٹی میں رکھ کر سیدھا کر دیتے ہیں گرم کر کے، اس طریقے سے جب آدمی دنیا کے ماحول میں ٹیڑھا ہو جاتا ہے مطلب یہ ماحول میں گر جاتا ہے تو مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت میں سیدھا ہو جاتا ہے. تو یہ ہے اصل نماز. جب آدمی نماز کے اندر بھی سیدھا نہیں ہوتا تو پھر کون سی جگہ ہے جو سیدھا ہونے کا؟ کون سی جگہ ہے؟ کون سی جگہ ہے؟ کون سی بات ہے جو نماز کے علاوہ بھی آدمی کو سیدھا کیا جائے گا؟ اسی لیے تو فرمایا بہت ساری عبادتیں اپنے وقت کے اوپر ہے، جیسا روزہ سال میں 1 مرتبہ 1 مہینہ روزہ، حج کا مہینہ آیا تو زندگی میں 1 مرتبہ، زکات آیا تو مالدار کے اوپر ہے. مگر اللہ نے نماز کے بارے میں وہ فرمایا گھر میں اگر پڑھ رہا ہے تو 1 حصہ ثواب، مسجد میں پڑھ رہا ہے تو 25 سے 27 درجے ثواب. کیوں کہا گیا کہ آپس میں ایک جوڑ ہونا ہے. ایک ہی صف میں ٹھہرے ہوئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. کہا نماز میں ہی ایک جہتی ہے چونکہ ہمارے ہر کام کے اندر ایک جہتی کا معاملہ ہے. جب تک آدمی ایک جہتی کا معاملہ کرے گا، آپس جوڑ کا معاملہ کرے گا تو پھر اللہ بھی اس سے جڑ کر رہے گا. جہاں آدمی ٹوٹنے کی فکر کرے گا یا توڑنے کی فکر کرے گا، میں بتاتا ہوں نا، جھوٹ بول کر جوڑنا بڑا ثواب کا کام ہے، سچ بول کر توڑنا بہت بڑا گناہ کا کام ہے. تو کہا آپس میں جڑنا اس سے بڑا نیکی کا کام اور کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے آپس میں جڑ کر نماز پڑھنے کا نام ہی نماز. اللہ کی عبادت خاص کہی گئی ہے. کہا گھر میں نماز پڑھیں گے تو وہ ثواب نہیں ملے گا جو ملنا ہے. جو نماز مسجد میں ہوگی، بعض جگہ تو لکھا ہے اذان مسجد میں ہو رہی ہے، کوئی عذر نہیں ہے گھر میں اگر نماز نہیں ہو جائے گی، نماز نہیں، مسجد میں آنا ہی پڑے گا اگر کوئی عذر نہیں ہے. ہاں عذر ہے، جیسا آپ بارش ہے، بہت سارا جو ہے معاملہ بیماری کا ہے، چل نہیں سکتا ہے، یہ الگ بات ہے. عذر ہے تو الگ بات ہے، اور عذر نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے گھر میں پڑھ رہا ہے، یہ نماز اس کی قابل قبول نہیں. اسی لیے فرمایا مسجدیں آباد کرنا ہی ایمان والوں کی شان ہے. اسی لیے کہا وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتا ہے، اللہ اس کو کبھی برباد نہیں کرتا. اسی لیے مسجدوں کو آباد کرنا برباد نہیں بلکہ آباد کرنے والے کا گھر بھی اللہ کے آباد کرتے ہیں. اسی لیے مسجد کو آنا بھی ہے،
مسجد کو آنے کی دعوت دینا بھی ہے. یہ کام آپ کو عموماً جماعت والے اکثر بولتے رہتے کہ بھائی مسجد کو آئیے، اللہ کے گھر کو آئیے، اللہ کی عبادت کریے. تاکہ کیا ہوگا؟ دو آپس میں، ایک لڑکی اور ایک لڑکا جس کا رشتہ نہیں ہوا، اگر آپ رشتہ لگا دیں گے تو کیا بولتے ہیں اسے؟ مشاطہ بولتے ہیں نا، مشاطہ. مگر آج کے مشاطہ بہت پیسے لے رہے ہیں، آج نہیں معلوم کیا کیا لے رہے، 10,000 15,000 20,000 25,000. میں ایک جگہ تو سنا کہ نہیں 25-30 ہزار روپے سے کمش نہیں رشتہ لگائے. خیر وہ اپنی جگہ پر وہ لوگا کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں پر کسی لڑکا اجنبی یا اجنبی لڑکی سے رشتہ جوڑ دیا تو کہا اس کا کیا ثواب ہے معلوم ہے؟ کہا کہ جو لڑکی اور لڑکے کو جوڑ دیا تو کہا ایک پورا حج اور عمرے کا ثواب ہے. ایک حج اور عمرہ کرنے کے کتنے پیسے لگیں گے؟ آج کے اعتبار سے 6 لاکھ روپے آج کا جو ہے خرچ ہے. ایک حج کرنے کے لیے 6 لاکھ روپے لگ رہے ہیں، اور ایک عمرہ اس میں ہو سکتا ہے، لیکن اگر عمرہ الگ کریں گے تو پھر اس کی 1 لاکھ روپے الگ لیں گے. تو 6-7 لاکھ روپے آپ کو صرف یہ لڑکا اور لڑکی کے جوڑنے میں. ارے لڑکا اور لڑکی کے جوڑنے میں اتنا بڑا ثواب آپ کو مل رہا ہے، ایک اللہ اور بندے کو جوڑنے میں کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا ثواب ہے. تو قرآن میں نے حدیث میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے شانہ کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام پہنچیں گے، کہا کہ اے اللہ آج کیا بات ہے، آج نور کے خندیلہ پورے آسمانوں پر چمک رہے ہیں، آسمانوں پر نور کے خندیلہ چمک رہے ہیں. جیسا کسی جشن میں، کسی فنکشن میں پورا سیریل لگا کے پورے وہ گھر کو جو ہے سجایا جاتا ہے، ویسا اللہ سجائیں گے. تو جبرائیل پوچھیں گے، بلکہ پورے فرشتے بھی پوچھیں گے اے اللہ آج کیا جو ہے معاملہ ہو، پورا جشن منا رہا ہے. تو اللہ بولیں گے میرا ایک بندہ بہت دور تھا، گھر سے مسجد کو نہیں آتا تھا، آج آ گیا ہے میرے گھر میں، تو اس خوشی میں میں آج پورے روشن کر دیا ہوں آسمانوں کو نور کے خندیلوں سے. تو میرے بزرگوں کیا ہی اللہ تعالیٰ نے شانہ کی رحمت کا معاملہ ہے. ایک بندے کی خوشی میں اللہ پورے آسمان کو سجائے اور پھر آدمی کے دل کو نہ بدلائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر جو اللہ سے ملائے پھر اس کو کیا ملے گا؟ ارے دنیا کے لوگ تو 25 ہزار روپے لے رہے، کیا اللہ کیا خالی چھوڑ دے گا کیا ملانے والے کو؟ اسی لیے فرمایا جو دین کی بات کر کے اللہ کے حوالے کرے گا، اللہ سب سے پہلے اس کو اپنا بنائے گا، اللہ سب سے پہلے اپنا بنائے گا. اسی لیے فرمایا جو آدمی نیکی کی بات کرتا ہے بعد میں نیکی کا ثواب ملتا ہے، لیکن اللہ اس کو سب سے پہلے دیتا ہے بشرطیکہ وہ ابھی عمل میں نہ لاتا. تو بہرحال میرے بزرگوں دوستو گزارشات یہ ہے کہ پہلے ہم آج کے اس بیٹھک سے اتنا تو سمجھ لیں کہ نماز کو نماز بنانا ہے، اور نماز کی دعوت لوگوں کو دینا ہے، اور نماز کو پوری طریقے سے صحیح انداز سے ادا کرنے کی فکر کرنا ہے. مگر یاد رکھیے نماز جس کو آتی ہے اس سے سیکھنا ہے. نماز کی جو ہے طریقے، نماز کا جو ہے معاملہ، نماز کیسا پڑھنا ہے، اگر نماز کو صحیح انداز سے سیکھا جائے تو قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بہترین نماز وہ ہے جو سارے برائیوں کو دور کر دیتی ہے. اگر نماز پڑھنے کے بعد میں بھی آدمی کے اندر برائی نہیں جا رہی ہے تو ذرا سوچنا چاہیے کہ میری نماز میں کچھ کمی ہے. اس نماز کو پورا کرنے کے لیے اس کو صحیح کرنا، صحیح ادا کرنا ضروری ہے. میں ہمیشہ اکثر و بیشتر بولتا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین.
بھائی میں بھی پڑھ رہا ہوں، تم بھی پڑھ رہے ہیں نا، یہی پڑھ رہے ہیں، لیکن اس میں کم سے کم 4 غلطیاں ہیں، 4 پپچرا ہیں اس میں۔ اب آپ بولیں گے ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اس واسطے سمجھ میں آ رہا ہے، ٹیوب کو ہوا بھر کے پانی میں رکھے تو اس میں سمجھ میں آ رہے گا کہاں سے پپچر ہوا، کدھر گیا، نہیں سمجھ میں آئے تو کیا کریں گے؟ ظاہر بات ہے جب الحمدللہ رب العالمین بولیں گے تو ہاتھ کی آواز حلق سے نکلنا، جی عین کی آواز اندر سے آنا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر صحیح اگر ہوا تو یوں سمجھو کہ یہ نماز صحیح ہوگی، اگر نہیں ہے تو پھر نماز میں ہماری کمی ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو سیکھنا پڑے گا، جس سے آتا ہے، جس کے پاس آتی ہے نماز، اس کو سیکھنا پڑے گا۔ ڈرائیور حالانکہ دیکھنے میں تو ارے یو کر رہا ہونے، میں بھی یو کروں گا، عربستان لے جانے بجائے قبرستان لے کر چلے گئے، اس کے ہاتھ میں گاڑی دے دو، انہیں عربستان پہنچانے کے بجائے قبرستان پہنچا دے گا۔ اگر واقعی سیکھا ہے تو پھر منزل مقصود کو پہنچائے گا۔ تو سیکھنا بھی تو ہے نا، بجائے بغیر سیکھے کے آدمی کوئی کام نہیں کرے گا، تو جب دنیا کی گاڑی نہیں چل سکتی تو نماز کیسے چل سکتی ہے؟ تو کہا نماز کو بھی سیکھنا ہے۔ بلکہ میں اس سے پہلے جمعہ میں بتایا تھا، میں 2000 میں مولانا ابرار الحق صاحب، جو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری خلیفہ آئے، ان کے پاس پہنچا تھا۔ پھر بولے ارے ٹانو کے مولوی ذرا آزاد کو دے دے۔ ظاہر بات ہے میں ایک مولوی ہوں، ایک مدرسے کا ذمہ دار بھی ہوں، اب میرے بول رہے آزاد دو۔ خیر میں اذان دیا، اس کے بعد ملا کر بولے تیری اذان صحیح نہیں ہے، اس کے بعد اقامت ہے، تیری اقامت صحیح نہیں ہے۔ بڑے میاں بڈھا یہ کو ہماری غلطی نکال رہا ہے، ظاہر بات ہے غلطی تو غلطی سے ہوتی ہے، جو غلطی کو غلطی بولے اس کو برا کہ اس کو ماننا ہے، ہم غلطی کو صحیح کر لینا چاہیے۔ تو وہاں پر بڑے بڑے محدثین حضرات اپنی غلطی کو مان لیتے ہیں اور صحیح کر لیتے ہیں۔ جب صحیح ہو جاتا ہے تو پھر باہر ظاہر بات ہے اس کا مزہ بھی آتا ہے۔ گاڑی چلانا سیکھ لیتا ہے نا تو آدمی کو مزہ بھی آتا ہے چلانے میں، اگر نہیں سیکھتا ہے تو نہیں معلوم کہاں جا کو ٹکر لیتا ہے، کب بند ہو جاتا ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، ہم نماز کو صحیح انداز سے سیکھے، سیکھنے والے کے ذریعے سے سیکھے، تو پھر یہ نماز ہماری نماز ہوگی۔ جب نماز پڑھی جائے گی پھر تو دعا ہماری قبول ہوگی، جب دعا قبول ہوگی تو پھر یہ جتنے جو پریشانیاں ہم آ رہے ہیں ہمارے اوپر، اللہ چاہے تو ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو صحیح بنائے اور ہماری نماز کے اندر جان پیدا کرے، اور ہم لوگ اپنی دعاؤں کے اندر اللہ کو اپنا بنانے کی فکر کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم۔ اللہم حفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب